کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے تو ڈائریکٹ قرآن نہیں سنا نا، ہم نے تو قرآن نہیں سیکھا، دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نہیں سیکھا، یہ تو صحابہ نے قرآن سیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو تشریح کی، جو شریعت دی، جو اسلام دین دیا، وہ صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو لیا اور آگے امت تک پہنچایا۔ تو صحابہ معیار حق ہیں، اگر معیار نہ ہوں تو پھر قرآن کی حفاظت کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر دین کی حفاظت کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب خود دیکھیں، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ یعنی مسلمان دنیا میں پھیلے، جہاد ہوا، فتوحات ہوئیں، صحابہ کی سلطنت وسیع ہوئی، اسلامی حکومت کی سرحدیں دور دور تک چلی گئیں، تو عرب سے باہر جب مسلمان گئے، عرب سے باہر کے لوگ جب مسلمان ہوئے تو مسئلہ کھڑا ہو گیا قرآن پڑھنے کا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 7 حروف پر اتارا ہے، یعنی جو عربی کے عرب کی زبانیں ہیں، عرب کی بولیاں ہیں، ہے تو سب عربی زبان، لیکن جو 7 مشہور بولیاں، اب جیسے میں مثال سے واضح کر دوں، ہماری علاقائی زبان کون سی ہے؟ سرائیکی۔ میاں والی کی سرائیکی الگ ہے، بکھر کی سرائیکی کا لہجہ الگ ہے، ملتان کی سرائیکی کا لہجہ الگ ہے، بہاولپور صادق آباد کی سرائیکی کا لہجہ الگ ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کی سرائیکی کا لہجہ الگ ہے۔ تو یوں زبان تو عربی تھی لیکن لہجے مختلف تھے، تو 7 لہجوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ تو جب سلطنت وسیع ہوئی، مسلمان باہر کے عجم کے لوگ مسلمان ہونے لگے، مثلا صحابہ نے ایران تک، سندھ تک فتوحات کی، تو اب سندھ میں جو عرب قبیلے کے صحابہ آئے تھے، صحابہ قبائل مختلف تھے، ان کے لہجے مختلف تھے عرب، زبان عربی، جیسے میں نے کہا نا، بکر کی سرائیکی کا لہجہ مختلف، میاں والی کی سرائیکی کا لہجہ مختلف، تو صحابہ کے لہجے تھے قبائل کے۔ تو اب جو قبیلے کے صحابہ سندھ میں آئے تو سندھ میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، قرآن سیکھا، تو ظاہر ہے کہ وہ جس قبیلے کے صحابہ آئے تو ان کے لہجے میں انہوں نے سیکھا ہوگا۔ جو صحابہ چائنا کے بارڈر تک آئے، افغانستان میں جو صحابہ آئے، کابل کو فتح کیا، تو وہاں جو عرب قبیلہ اور قبیلے کے صحابہ تھے، تو وہاں جو لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے اس لہجے میں قرآن کو سیکھا۔ تو جب سب مرکز تو جاتے تھے، مدینہ مرکز تھا، تو سندھ کے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو مثال سمجھنا، تو سندھ کے اس دور کے مسلمان جو ہوئے لوگ، وہ مرکز گئے مدینہ، کابل کے لوگ مرکز گئے مدینہ۔ اب سندھ کے لوگوں نے تو اور لہجے میں قرآن سیکھا ہوا تھا، کابل کے لوگوں نے اور لہجے میں قرآن سیکھا ہوا تھا، کیونکہ 7 لہجوں پہ اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ تو اب جب یہ مدینہ میں اکٹھے ہوئے یا کہیں بھی اکٹھے ہوئے، میں مثال دے رہا ہوں، حقیقت نہیں، مثال دے رہا ہوں، کہیں اکٹھے ہوئے، اب سندھیوں نے اور لہجے میں قرآن پڑھا، کابل والوں نے اور لہجے میں پڑھا۔ اب انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ عربی میں 7 لہجے ہیں، تو وہ کہنے لگے تم غلط قرآن پڑھ رہے ہو، کابل والے سندھیوں کو کہنے لگے تم غلط قرآن پڑھ رہے ہو، حالانکہ دونوں ٹھیک تھے نا، دونوں عربی زبان میں۔ قرآن 7 حروف پر اترا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 لہجوں میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ تو جب یہ اختلاف ہوا، اب ظاہر ان کو تو حقیقت کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ سارے عوام تو عالم نہیں ہوتی۔ اب مثلا آپ
جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ہے، ایک صورت ہے میں اکثر تلاوت کرتا ہوں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، اللہ نے قسمیں اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، تو اس صورت کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ اب والضحیٰ ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اب یہ آپ قرآن اٹھا لیں اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن ایک قرات یہ بھی ہے والضحی واللیل اذا سجے۔ اب کوئی آپ کے سامنے پڑھے گا، آپ کہو کہ غلط پڑھ رہا ہے، کیونکہ عوام کو پتہ نہیں۔ اب ظاہر کوئی قاری عالم ہوگا وہ تو کہے گا ٹھیک پڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ بھی لہجہ ہے قرآن کا، یہ بھی قرآن کی ایک قرات ہے۔ لیکن جس کو پتہ نہیں، اب ظاہر آپ میں سے کئی کو پتہ نہیں ہوگا، تو میں والضحی واللیل اذا سجے پڑھوں تو ٹھگ فتویٰ لگا بھی قرآن غلط پڑھ رہا ہے۔ امام صاحب جی مسئلہ بتائیں، امام صاحب غلط قرآن پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ تو بڑے، جو پوچھنے والے ہو تو بڑا مفتی ہے نا، یہاں ہمیں فتوے امام بیچارہ پہ فتوے ہمیں ذرا زیادہ یاد آ جاتے ہیں۔ امام صاحب جی والضحی پڑھتے ہیں، نماز ہوتی یا نہیں؟ آگے اگر مزاج کے مطابق فتویٰ نہ ملے، مفتی صاحب کہیں جی وہ صحیح پڑھ رہا ہے، تو مفتی صاحب کے ہم خلاف ہو جاتے ہیں کہ میری مزاج کے مطابق فتویٰ کیوں نہیں دیا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ لہجے عرب کے جب اختلاف ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ آئے میدان جنگ سے باقاعدہ اسی کام کے لیے کہ یہ تو کام گڑبڑ ہو رہا ہے۔ ایک قاری کے ایک لہجے والے شاگرد کہتے ہیں دوسرے کو تم غلط پڑھ رہے ہو، وہ کہتے ہیں تم غلط پڑھ رہے ہو، یہ تو مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جگہ سے جو قرآن 7 لہجوں میں لکھا ہوا تھا جہاں کہیں وہ سارا منگوا لیا، اور سارے صحابہ موجود تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لہجے پر قرآن کو لکھوایا اور پھر پوری سلطنت میں تقسیم کیا، اور وہ لہجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا لہجہ جس کو لغت قریش کہا جاتا ہے، اس کو قرات حفص بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو قرآن آج موجود ہے یہ لغت قریش پر ہے۔ اب جو قاری مصر کے ہیں، کبھی آپ تلاوت سنیں تو مختلف لہجوں میں پڑھتے ہیں، والضحی بھی پڑھیں گے اور بھی پڑھیں گے۔ تو اب دیکھو صحابہ نے کتنا، اب جہاد جیسے کام کو یعنی میدان جنگ سے لوٹ کر آئے کہ مسئلہ گڑبڑ ہو رہا ہے، قرآن کو ایک لغت پہ جمع کرنا ہے، تو اللہ نے حفاظت تو کی، لیکن حفاظت کا ذریعہ صحابہ کرام میں ہے۔